السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو عمل اور وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے لتسزاتیشن کی حاضری کا عمل۔ یہ ایک جن بزرگ ہے جو بہت ہی طاقت والا جن ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات میں سے ہے، جنات موکلات میں، سفلی موکلات میں سے۔ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تسخیر کروں، اس کی حاضری کا عمل کروں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار اور اس کے جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے، پرہیز جلالی و جمالی۔ پرہیز جلالی اور جمالی کے لیے یہی ہے، 21 دن کے لیے آپ ایک سادہ روٹی، وہ سادہ کھجور سے استعمال کر لیں یا پانی سے استعمال کر لیں۔ ان چیزوں سے کوشش یہی کریں، اگر بالفرض سادہ چاول رکھنا چاہتے ہیں وہ استعمال کریں۔ بہترین جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ سادہ روٹی لیں، بغیر گھی والی سادہ سے روٹی پکا کر کھجور کے ساتھ تناول کریں اور پانی استعمال کریں۔ باقی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں استعمال کرنی، کوشش کرنی ہے نمازوں کی پابند کرنی ان دنوں میں، اور ذکر اذکار میں مصروف رہنا ہے 21 دن میں۔ انشاءاللہ پرہیز کریں گے تو آپ کو لتسزاتیشن کی جو حاضری ہے موکل کی، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے مقدر میں ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 21 دنوں کے لیے آپ باپرہیز جلالی و جمالی کے لیے مسجد میں بیٹھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے نماز عشاء کے بعد رات کو 12 بجے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ رات کے 12 بجے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، اور خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ روزانہ خوشبو الگ استعمال کرنی ہے، جو سی آپ کی خوشبو ہو، پسند آئے آپ کو، وہ استعمال کرنے ہیں۔ اور صاف ستھرے کپڑے اگر کریں تو ایک وائٹ سوٹ لینے، اسی کو آپ 21 دن کے لیے استعمال کریں، اور اس کے بعد خوشبو بھی لگایا کریں۔ باحصار کڑے لگا کر اس عمل کرنا ہے، بغیر کڑے کے نہیں کرنا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوشش کریں کہ کسی کامل استاد کے زیر نگرانی عمل کریں تاکہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے۔ نہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رجت کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بندوں کے ایسوں کو دیکھا ہے جو عموماً رجت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، یا ان کے دماغ جو ہے نا وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھئی یہ بھی وظیفہ کرنے لگا تھا، یہ بھی وظیفہ کرنے لگا تھا۔ اس لیے مہربانی کریں تو زیر نگرانی والا جو کام ہے یہ ضرور کیا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر بالفرض کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ عمل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، عزمت و اقسمت علیکم، عزمت و اقسمت علیکم یا لتسزاتیشن احضروا واطیعوا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو آپ نے 1170 مرتبہ یعنی 1170 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ مگر جیسے آپ کو پہلے کہا کہ باپرہیز جلالی اور جمالی آپ نے اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی اور ضرورت ہو تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمل شروع کب کریں، تو کوشش کریں کہ 9 چندی کی پہلی جو جمعرات ہو، یعنی چاند جب نیا نظر آئے تو اس کی جو پہلی جمعرات آئے گی، بدھ کا دن گزار کے جو رات آئے گی، تو آپ اس رات کو اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے، لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے زیر نگرانی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے اس کا اور اس کی والدہ کا نام، ایک تصویر کی ضرورت پڑے گی۔ ہم بزرگوں سے پوچھیں گے، اگر اجازت مل گئی تو اس کو ہم اپنے زیر نگرانی عمل کروائیں گے۔ پھر اس کے طریقہ کار ہوتا ہے نیاز کا۔ ہر عمل کی مختلف نیازیں ہوتی ہیں، نیاز دلوا کر پھر اس بندے کو اس عمل میں بٹھایا جاتا ہے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ میں نے تو پیچھے رکھوالی نہیں کرنی ہوتی، سیدھی بات کلیئر کریں گے۔ پیچھے بزرگوں نے ہی سمجھ لو کہ آپ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، مقررہ وقت پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض وہی
وظیفے کے موکلات جن پری جو بھی ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو اپنی آزمائش میں آزمانا چاہتا ہے تو یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور چیز ہے، بلا ہے، یا وہ واقعی کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بچا لیتے، تکلیف نہیں دینے دیتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ آزمائش زیادہ لینا چاہیں، ہارڈ لینا چاہیں تو اس کو بھی روک لیتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیچھے استاد کامل کا ہاتھ ہو کہ انسان کے ایک تو کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ زیر نگرانی اگر ہمارے پاس کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے گا، اس کا طریقہ کار میں نے مزید بتا دے، مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔